ایک بات میں بتا دوں میرے عزیزوں، اسی لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کے ان معاملات کو سننا ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ سے سنو، کسی چنی سے سنو گے تو پھر وہ ایسے اختلافات بتائے گا کہ تمہارے دل میں لگنے لگے عمر فاروق نے ایسا کیا، خالد بن ولید نے ایسا کیا، علی بن ابی طالب نے ایسا کیا، امیر معاویہ نے ایسا کیا۔ نہیں، اعتدال اور توازن برقرار رکھنا سارے صحابہ کے درمیان یہ امت پر فرض ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے سب کو جو شرف ملا ہے وہ صحبت رسول کا ملا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے کسی بھی صحابی کو گالی نہ دو، کسی بھی صحابی کو برا بھلا نہ کہو، صحابہ میں کسی کے ساتھ بھی ہم برا بھلا کریں گے تو رسول اللہ کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی شرف صحبت انہیں ملی ہوئی ہے، اس لیے ہم سب کو عزت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، ان کی خدمات سب کی اپنی جگہ پر ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معزول ہونا یہ اتنا بڑا واقعہ، اس کو مستشرقین یہودی بنا کر پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں میں شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، حضرت عمر سے پوچھا گیا، ان کی خدمات بہت ہیں۔ ایک جنگ موتا میں انہوں نے 9 تلواریں اپنے ہاتھ سے توڑ ڈالی تھی، جنگ قادسیہ، جنگ یرموک، پتہ نہیں کتنی جنگیں ہیں تاریخ میں ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا خالد بن ولید کو اچانک معزول کیوں کیا؟ کہا یہ ایک تو وہ معاملہ تھا، سختی کرتے تھے حضرت عمر فاروق معاملات پر کہ کوئی بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے مال میں، لیکن اس کے علاوہ دوسری وجہ حضرت عمر فاروق نے یہ بتائی جو خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں خالد بن ولید کی خدمات بہت ہیں، وہ اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے، رسول اللہ نے فرمایا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پورے مومنین میں، مسلمانوں میں یا دنیا کو یہ لگنے نہ لگے کہ ہر جنگ صرف خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے، یہ تصور کسی کے دماغ میں نہ بیٹھ جائے۔ کہا کہ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں یہ تصور دینا چاہتا ہوں مسلمانوں کو فتح ملتی ہے تو اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اللہ رب العزت پر توکل لوگوں کا برقرار رہے، کسی شخص پر ڈیپینڈ ہونا نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں تو حضرت عمر فاروق یہ سوچتے تھے کہ خالد بن ولید پر ڈیپینڈ ہو کر نہ رہے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ یہاں پتہ نہیں ایسے ایسے ڈھکوسلے پیر آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں بس ہمارے پیچھے رہو جنت تک لے جائیں گے، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہوگا ہی نہیں تمہارا، یہ ہمارا حلقہ چھوڑو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے، یہ باندھ کر کے رکھو، اس حلقے میں ایسے باندھ کر کے رکھو کہ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ خود کا پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنے مارے جائیں گے، کتنے پیٹے جائیں گے فرشتوں سے، لیکن دوسروں کے دلوں میں یہ باتیں ڈال کر کے رکھنا۔ اسی لیے یاد رکھو کسی ایک پر ڈیپینڈ ہو کر کے رہنا یہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ دین اسلام اللہ پر توکل سکھاتا ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کی ہوگی اور قیامت تک مومنین کو مدد ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کسی کو ذریعہ بنائے گا، وہ ذریعہ ہوگا، کوئی سپہ سالار ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی ہمارا قائد ہوگا، وہ ذریعہ ہوگا، لیکن مدد کس کے ذریعے سے ہوگی؟ صرف اللہ ہی سے ہوگی۔ اب سنیے سیدنا عمر ابن خطاب کی دور خلافت کی یہ سرحدیں بڑھتی گئیں، کہاں تک پہنچی؟ یہ علاقے فتوحات کے، ایران فتح ہو چکا ہے، ملک شام فتح ہو چکا ہے، روم فتح ہو چکا ہے۔ قرآن کی وہ آیت جو میں نے بتایا تھا، صحابہ جب تلاوت کرتے تھے تو مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے کہ یہ روم فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بادیہ نشین پیروں میں چپل نہیں، پیوند لگے کپڑے پہنتے ہیں اور روم فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جس دن روم فتح ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ نے سچ فرمایا، الف لام میم غلبت الروم، اللہ نے قرآن میں فرمایا الف لام میم، روم مغلوب ہو جائے گے، رومی مغلوب ہو جائیں گے، ان کو شکست ہو جائے گی، اور ہوئی شکست، مسلمانوں نے شکست دی۔ عزیزان گرامی، 2 بڑی سلطنتیں قیصر و کسریٰ، قیصر و کسریٰ دنیا میں سنتے رہے ہوں گے، قیصر روم کے بادشاہ کو کہتے ہیں اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو، دونوں کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک نہ قیصر آیا نہ کسریٰ آیا، کبھی آیا ہی نہیں۔ اب کوئی نہ قیصر آیا نہ کوئی کسریٰ آیا، ہو سکتا ہے کسی محلے میں کسی بچے کا نام آیا ہوگا قیصر نام، لیکن جو بادشاہ قیصر تھا وہ نہیں آیا۔
بادشاہ تھا وہ نہیں آیا. اور ایران کی سلطنت کے ختم ہونے کے جو معاملات تھے اس میں جو خسرو پرویز جس نے رسول اللہ کا خط پھاڑا تھا اس کو اس کے بیٹے نے قتل کیا تھا. اس کا بیٹا شیروے تھا اور بیٹا بیٹا سلطنت پر بیٹے کو باقی دوسرے جو بھائی تھے انہوں نے قتل کر دیا. دوسرے بھائی تھے تقریباً 8 یعنی خسرو پرویز کے 8 بیٹے تھے انہوں نے سب شیروے کو مار ڈالا. اور مارنے کے بعد 8 میں سے 7 نے مارا ہوگا, 7 میں سے کوئی تو بنتا بادشاہ, اور جو بادشاہ بنا باقی میں اختلاف. رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا, جس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بھائیوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, سب الگ الگ لے کر کے ٹکڑیاں چلے گئے. پھر اس کے بعد جو وہاں بادشاہ بنا اس کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس کے بعد وہ سلطنت ایران جو کسرا بادشاہ کی تھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. آج تک ایران میں دوبارہ کسرا نہیں آیا, پرچم اسلام لہرا رہا ہے. اب وہ تاریخ کی بات میں آپ کو بتا دوں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رقبہ جو پھیلا 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک اسلام کی سرحدیں پھیلی تھی. 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر تک یہ عمر ابن خطاب کا دور ہے. اور دور فاروقی کب تک چلا, تقریباً 10 سال یہ عرصہ گزرا. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات سے لے کر جس دن سے آپ خلیفہ بنے 10 سال مکمل ہوئے حضرت عمر فاروق کے, فتوحات بے شمار ہوئی. اور یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی. دور فاروقی میں ایران بھی فتح ہوا, عراق بھی فتح ہوا, شام بھی فتح ہوا, موصل بھی, مصر بھی فتح ہوا. لیکن یہ بیان کرنا میں سمجھتا ہوں انکمپلیٹ ہوگا اگر نہ بیان کروں کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں ایک بڑی فتح ہوئی تھی, وہ فتح بیت المقدس تھی. مسلمانوں کا قبلہ اول جو فلسطین میں عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا, یہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ہی بھیجا گیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح عمرو بن عاص جو مصر گئے تھے, عمرو بن عاص نے مصر فتح کر لیا تھا, آج ان کی قبر مصر میں ہی موجود ہے. اور ایک گورنر تھے عقبہ بن نافع, کیسے جوشیلے تھے حضرت عمر فاروق کے ایک سپاہی ایسے تھے عقبہ بن نافع. مصر پورا فتح ہو گیا, پڑوس میں کیا تھا, سب علاقے فتح کرتے گئے, اپنا گھوڑا رات کے وقت دوڑاتے تھے. کیا جوش تھا مسلمانوں کا, ان کی کوئی سرحد نہیں تھی. وہ کہیں جس کو کہتے ہیں نا ڈیڈ اینڈ آ گیا, ختم یہاں پر. اب اس کے بعد ہمارا ڈیڈ اینڈ تو ہمارے گھر کی چوکٹ ہی ہے, اس کے بعد تو جانا ہی نہیں چاہتے. زیادہ بڑھ گئے تو محلہ ہے. وہ صحابہ تھے ان کا ڈیڈ اینڈ کہیں آتا ہی نہیں تھا, سرحد ہی نہیں تھی. عقبہ بن نافع رات کے وقت مصر فتح ہونے کے بعد چند ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے. ان کے ساتھی کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہم جاتے, کھلے میدان میں آتے, اور 14ویں کا چاند طلوع گھوڑے پر بیٹھ کر کے اچھلتے تھے اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے, چھلانگ لگاتے. اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو. عقبہ بن نافع کہتے ہیں کاش میرا گھوڑا چھلانگ لگا کر چاند میں جاتا تو میں پرچم اسلام لہرا کر آتا, میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو وہاں تک لے جاتا. یہ ان کا جذبہ تھا, ان کی سرحدیں نہیں تھیں. حضرت عمر فاروق کے دور میں ایسے سپاہی تھے کہ پورے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں پھیل گئے. آذربائیجان کہاں کا علاقہ ہے, کہاں چلے گئے, مصر چلے گئے, اور عراق پورا فتح, ایران فتح, یمن فتح, حجاز کا پورا علاقہ. یہ تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر آج کے دور میں, جس میں کئی کنٹریز آتی ہیں. آج کئی کنٹریاں ہیں. اس وقت تنہا ایک علاقے کا ایک ہی خلیفہ ہے, وہ مدینے سے حکومت کر رہا ہے, عمر بن خطاب. اور رومیوں کی فوج جب مغلوب ہو رہی تھی, رومیوں کے بادشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا عمر بن خطاب کے حالات دیکھ کر کے آؤ. وہ مدینے میں آ کر کے لوگوں سے پتہ پوچھتا ہے تمہارا بادشاہ کہاں ہے. تو لوگ ہنسنے لگے. بادشاہ؟ کہا کہ ہاں مسلمانوں کا بادشاہ. کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارا امیر المومنین ہوتا ہے. کہا اچھا وہ کہاں ہے, اس کا محل کہاں ہے؟ جو مدینے میں موجود مسلمان تھے وہ پھر ہنس پڑے. محل؟ امیر المومنین کا محل نہیں ہے. دیکھو مسجد نبوی کے قریب میں پیپل کا ایک درخت ہوگا, اس کے سائے میں سو رہا ہوگا. وہ روم سے آیا ہوا ایلچی قاصد کہتا ہے جس کے خوف سے ہمارے بادشاہوں کے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں,
ہاں ہارٹ اٹیک آ کر موت آ رہی ہے اور یہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے بے خوف سویا ہوا ہے. حضرت عمر کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آیا تو یقیناً وہ درخت کے نیچے ننگی پیٹ سوئے ہوئے تھے. اس قاصد نے یہ سوچ کر کے کہ یہاں اگر قصہ ختم کر دوں تو روم بھی سکون کی سانس لے گا, ایران بھی سکون کی سانس لے گا. سوچ رہا تھا, حضرت عمر کی آنکھیں کھل گئی اور کہا جو تو سوچ رہا ہے وہ ہوگا نہیں. حضرت عمر بیدار ہوئے, کہا ہم نے اپنی کرسی غریبوں کا خون چوس کر کے نہیں بچھائی ہے جیسے تمہارے بادشاہوں نے رکھی ہے. ہماری کرسی اللہ کی مرضی سے رسول اللہ کی شریعت پر قائم ہے. جب تک میرا مولا چاہے گا کوئی بڑی مصیبت آئے, عمر کو اس کے قدموں سے ہلا نہیں سکے گی. بتاؤ کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ جو پیغام تھا جلدی جلدی بتایا اور بھاگ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کوئی اتنے باڈی گارڈ تھے, نہ سیکورٹی تھی, کچھ نہیں. بے خوف و خطر جیتے تھے اور سرحدوں کو وہاں تک پھیلایا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا, بیت المقدس کی فتح ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے, لڑائی نہیں ہوئی. آپ کو میں بتاؤں, اگر تاریخ میں نے شاید رمضان المبارکہ کے آخری جمعہ میں جو یوم القدس منایا جاتا ہے بیت المقدس کی تاریخ میں بتایا ہے, ہمیشہ وہ لڑائیوں کی جگہ رہی ہے فلسطین. کبھی یہودیوں نے عیسائیوں کو مارا ہے, کبھی عیسائیوں نے یہودیوں کو مارا ہے. سب نے مار مار کے وہاں کی زمین کو لال کر دیا ہے. ایک بار تو بابل کی طرف سے آیا ہوا عراق کا ایک بادشاہ تھا, وہ یہودیوں کو اتنا مارا تھا کہ پورا فلسطین رنگین ہو گیا تھا یہودیوں کے خون سے. پھر ٹائٹس نام کا بادشاہ آیا تھا عیسائیوں کا, اس نے یہودیوں کو بہت مارا تھا. پھر یہودیوں کے حمایت میں ایک بادشاہ آیا تھا, اس نے عیسائیوں کو بہت مارا تھا. یہ تو چل ہی رہا تھا. وہ زمین ہمیشہ خون سے رنگین تھی. جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہاں داخل ہوئے تو عیسائیوں کو لڑنا چاہیے تھا جیسے یہودیوں سے لڑتے تھے. دیکھا انہوں نے, خبریں سب سنی تھی, بھائی روم بھی گیا, ایران بھی گیا, بیت المقدس میں آ گئے, بھلائی اسی میں ہے کہ صلح کر لو. ابو عبیدہ بن جراح سے کہا ہم لڑیں گے نہیں, صلح کر لیں گے بیت المقدس میں, لیکن ہماری صرف ایک شرط ہے کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا وہ تمہارے امیر المومنین ہی لکھیں گے. وہ مدینے میں ابو عبیدہ بن جراح نے خط لکھ کر بھیجا کہ بیت المقدس فتح ہو گیا ہے, الحمدللہ فلسطین میں مسلمان آ گئے, لیکن یہاں کے جو عیسائی پادری ہیں وہ چاہتے ہیں کہ صلح نامہ جو لکھا جائے گا ایگریمنٹ, اس پر دستخط براہ راست آپ کی ہوگی, آپ کی تحریر ہوگی. حضرت عمر نے یہ خط پا کر کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. اپنا ایک غلام لیا, ایک گھوڑا لیا اور چل پڑے. کہاں مدینے سے بیت المقدس کے لیے. لیکن عدالت فاروقی بھی دیکھو, غلام سے کہا دیکھو ایک ہی گھوڑا ہے میرے پاس اور چلنے والے دو ہیں, ہم دو بیٹھیں گے تو گھوڑے کے اوپر زیادتی ہوگی. ایسا ہے 1 میل میں بیٹھوں گا تم چلو گے, 1 میل تم بیٹھو گے میں چلوں گا. یہ امیر المومنین کا عدل. اور اس کے بعد ایسے ہی پورا راستہ طے کیا, 1 میل خود بیٹھتے تھے, غلام نکیل پکڑ کر رسی پکڑ کر چلتا, پھر 1 میل کے بعد غلام کو بٹاتے, خود رسی پکڑ کے چلتے تھے. اور یہ راستہ طے ہوا, بیت المقدس جانا ہے. فلسطین کے جتنے عیسائی تھے سب میں یہ بات مشہور تھی. امیر المومنین عمر ابن خطاب. بات تو یہ ہے میرے عزیزو, یہودی اور عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی, سو جا عمر آ جائے گا. ہاں خوف بھی ایسا بسا ہوا تھا اور تذکرہ بہت تھا حضرت عمر. اور جب حضرت عمر کے آنے کی خبر مل گئی کہ آ رہے ہیں, پورا علاقہ ٹوٹ پڑا تھا. دیکھنا ہے عمر ابن خطاب کو, دیکھنا ہے امیر المومنین کو, دیکھنا ہے. عیسائی بھی مسلمان بھی جو موجود تھے وہاں پر سب نکل پڑے. اور عجیب اتفاق ہے کہ بیت المقدس کے قریب آنے کے وقت باری غلام کے بیٹھنے کی تھی اور رسی پکڑنے کی باری عمر ابن خطاب کی. اللہ اکبر. وقت کا خلیفہ امیر المومنین عدل سے نہیں ہٹتا. غلام نے کہا حضور جگہ قریب آ گئی, آپ بیٹھیے. کہا نہیں, باری تو تیری ہے, میں اس میں نا انصافی نہیں کروں گا. غلام بیٹھا ہوا ہے, رسی پکڑ کر چل رہے ہیں. اور جو عیسائی دیکھے نہیں تھے صاحب آئے, ٹوٹ پڑے اور غلام کو نعرہ لگانے لگے, امیر المومنین امیر المومنین. ابو عبیدہ بن جراح نے چیخ کر کہا گھوڑے پر بیٹھا ہوا نہیں, رسی پکڑا ہوا امیر المومنین ہے, رسی پکڑا ہوا ہے. عیسائیوں نے پہلی مرتبہ ایسا خلیفہ دیکھا تھا.
रस्सी पकड़ करके आ रहे थे, आपसे पूछा गया क्या माजरा है, आपने बताया मदीने से चलते ही हमारा दोनों का यह एग्रीमेंट हो गया था, 1 मील तुम बैठोगे 1 मील मैं बैठूंगा, इत्तेफाक है कि आखिरी मील बैठने का इसका आया और मेरा चलने का आया, और मैं इंसाफ के खिलाफ नहीं जाता। ईसाई बस इतने अखलाक पर मुतासिर थे कि बैतुल मुकद्दस में ले गए। बैतुल मुकद्दस क़िबला अव्वल मुसलमानों का बरसों से रहा है, वो मरकज नबियों का भी, 30,000 के करीब नबी वहां पर दफन है, और ये वो जगह है जहां से मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मस्जिद में 1,24,000 कमो बेश नबियों की इमामत फरमाई, और यही वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस है जहां से रसूलुल्लाह ने आसमानों का मेराज के वक्त सफर फरमाया, और उस वक्त तक मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के पास नहीं थी। मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस का फाटक सबसे पहले किसी ने खोला है, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। शुजाअत फारूकी और बहादुरी पर लाखों सलाम हो उमर फारूक पर। बैतुल मुकद्दस आज भी चीख कर पुकारता होगा, उमर कहां है, उमर कहां है। सैयदना उमर इब्न खत्ताब गए, पहला खुतबा दिया था बैतुल मुकद्दस में, और उसके बाद ज़ोहर की अजान दी गई थी और जमात से हजरत उमर फारूक ने पहली नमाज पढ़ाई। उसके बाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों के हाथ में रहा। बीच में कुछ साल ऐसे आए थे जब ईसाइयों ने दोबारा उसको कब्जा कर लिया था, फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोबारा उसको हासिल किया, उस वक्त से लेकर आज तक है। लेकिन अब नमाजें तो हमारी होती हैं, खुतबे भी हमारे होते हैं, लेकिन इजराइली यहूदियों का पूरा कब्जा उस पर है, सिक्योरिटी उनकी है, वीजा उनका है, इंतजामात उनके हैं। अल्लाह करीम फिर से हमें उमर और सलाहुद्दीन का जानशीन अता फरमाए, जो बैतुल मुकद्दस के दरवाजे तमाम मोमिनीन के लिए आजाद हो जाए। इतनी बात नहीं, खत्म नहीं, ईसाई इस कदर गर्विदा हो गए हजरत उमर के, आपने ऐलान किया कि अब तक जो शख्स यहां आता रहा है, यहूदी आता तो जितने ईसाई होते कत्ल कर देता, ईसाई बादशाह कोई फतह कर लेता तो जितने यहूदी आबाद होते सबको कत्ल करता, लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है, मोहम्मद अरबी का गुलाम आया है। आज हजरत उमर फारूक ने यह भी कहा, लोग आज मुझको अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मेरी हैसियत सिर्फ इतनी है, मैं खत्ताब का बेटा हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभाली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे। उमर तुझे बकरियां नहीं संभालनी आती, लाइन में नहीं लगा पाता। लेकिन ऐ लोगों, आज वही उमर मदीने में बैठकर मिस्र, इराक, ईरान, शाम, यमन और हिजाज के पूरे खत्ते अजरबैजान तक अपनी हुकूमत चला रहा है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि रसूलुल्लाह का गुलाम उमर है। यही सहाबा का नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सैयदना उमर फारूक का खुतबा कंप्लीट होने के बाद आपने ऐलान ये किया, जितने ईसाई, जितने यहूदी रहना चाहें अमन के साथ रह सकते हैं फिलिस्तीन में, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं। जो इस्लाम में आना चाहे खुशामदीद, इस्तकबाल है, सबका इस्तकबाल हुआ। उसके बाद ईसाइयों ने, आज भी वो चर्च मौजूद है बैतुल मुकद्दस के करीब, जो उनकी सबसे पुरानी चर्च, अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, कहा आप आइए हमारी चर्च में भी। चर्च में आए, अंदर जाने के बाद दरवाजा खोलकर कहा आप अपना मुसल्ला बिछाएं और अपनी नमाज हमारी गिरजाघर में अदा करें। हजरत उमर ने मुसल्ला उठा लिया और कहा यहां अंदर नहीं, बाहर दरवाजे पर जाकर आपने 2 रकात नमाज अदा की। ईसाइयों के दिलों में ये बात लगने लगी, क्या हमारी इबादतगाह में आपकी इबादत नहीं होती? हजरत उमर ने कहा हमारे लिए मसला नहीं है पर्टिकुलर एक ही जगह नमाज पढ़ना, पूरी रोए जमीन अल्लाह ने हमारे लिए मस्जिद बनाई है, जहां जमीन पाक होगी हम नमाज पढ़ेंगे। लेकिन मसला यह है, अगर मैं अभी नमाज पढ़ लेता तो कल को आने वाली बाद में कौमें उमर इब्ने खत्ताब का मुसल्ला कहकर तुम्हारी गिरजाघर को ही तोड़ देते हैं। हां जाहिर सी बात है, उमर फारूक का मुसल्ला है, यहां पर नमाज अदा हुई है, तुम्हारी कनीसा में पूज नहीं रह जाती। यह अदल फारूकी था, हर एक का ख्याल आपकी खिलाफत के दौर में था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद मदीना दोबारा वापस लौटे तो मसला यह आया कि कूफा में मुगीरा बिन शोबा के रज़ियल्लाहु ताला एक साहबी गवर्नर थे,
उनका एक गुलाम था अबू लुलू, फैरोज नाम था उसका, मजूसी था, आग का पुजारी। फैरोज नाम हमारे बुजुर्गों ने कहा अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं मुसलमानों में। ये मजूसी था, आग का पुजारी था। ये पारसी लोग नाम रखा करते हैं, आज भी रखा करते हैं फेरोज। मुसलमानों में भी आ गया इस तरह का नाम। परवेज भी रखते हैं, परवेज, जो कि वो खुसरू परवेज जिसने रसूलुल्लाह का खत फाड़ दिया था, फारसी नाम है। हमारे बुजुर्गान दीन इन नामों